نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، پچھلے درس کے اندر ہم نے زکوٰۃ ادا کرنے کے 10 بہترین قسم کے فوائد آپ کی خدمت کے اندر پیش کیے تھے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے 7 زبردست قسم کے نقصانات۔ رب ذوالجلال نے جس مقام پر نماز کا حکم مبارک دیا ہے، قرآن مجید کے اندر کم از کم 32 مقامات پر رب ذوالجلال نے نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم مبارک دیا ہے۔ جس طرح انسان کے اوپر دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح صاحب مال پر سال کے گزرنے کے بعد 1 مرتبہ پورے سال میں زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ کو ادا نہیں کرے گا انسان تو انسان کی تباہی اور بربادی انسان کا مقدر بن جائے گی۔ سب سے پہلا اس کا نقصان رب ذوالجلال نے جو بیان فرمایا ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا، سورہ توبہ کے اندر ہے۔ رب نے فرمایا کہ بروز قیامت یہی مال انسان کے لیے وبال بن جائے گا جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ رب نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ رب نے فرمایا کہ جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں، ان کی پیٹھیں۔ رب فرمائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑ کے رکھا تھا، جمع کر کے رکھا تھا، اکٹھا کر کے رکھا تھا۔ رب فرمائے گا فذوقوا، اب تم چکھو میرے عذاب کا مزہ، ما کنتم تکنزون، تو جو تم جمع کرتے تھے، جو تم جوڑ کے رکھتے تھے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس کے باوجود وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر نہیں دیتا، قیامت کے دن یہ مال انسان کے لیے گنج سانپ کی صورت اختیار کر جائے گا، جس کے سر کے اوپر 2 نشانات ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بن کر ڈال دیا جائے گا، اور فرمایا کہ وہ سانپ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا وہی مال ہوں جو جوڑ کے اکٹھا رکھتا تھا، جس کو خرچ کرنے کے لیے تو 20 مرتبہ سوچتا تھا کہ مال نکالوں گا تو کم ہو جائے گا۔ وہ سانپ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمایا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القیامہ۔ فرمایا ہرگز گمان نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے ہمارے لیے بخل کرنے کے باوجود۔ فرمایا یہ بہتر نہیں ہے بلکہ یہ بدترین ہے، ان قریب یہی مال توق بنا کر قیامت کے دن ان کے گلوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور اس کا دوسرا نقصان بیان کرتے ہوئے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، حدیث کے راوی حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا جی سے روایت کرتے ہیں، کہتے ان امراتین اتتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 عورتیں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ فقال لهما، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سے فرمایا اتؤدیان زکاتہ،
کیا تم دونوں اپنے ان کنگنوں کی زکات دیتی ہو؟ قالتا لا، ان دونوں عورتوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ فقال لهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا اتحبانی ان یصورکما اللہ بسوارین من نار؟ قالتا لا، قال فادیا زکاتہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سے فرمایا اتحبانی، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو، اپنے لیے اچھا سمجھتی ہو کہ اللہ تعالی تم دونوں کو آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، ہم اس بات کو تو اچھا نہیں سمجھتی۔ سرکار نے فرمایا جب اس بات کو تم اچھا نہیں سمجھتی تو پھر فأدیا زکاتہ، اپنے ان کنگنوں کی زکات بھی دیا کرو۔ اور اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا یکون کنز احدکم یوم القیامۃ شجاعا اقرع یفر منہ صاحبہ وہو یطلبہ حتی یلقمہ اصابعہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا خزانہ قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بن جائے گا، اس کا مالک اس سے بھاگے گا، وہ سانپ اس کو ڈھونڈتا پھرے گا، ڈھونڈے گا بالآخر ڈھونڈ کر اسے پا لے گا اور اس کی انگلیوں کو لقمہ بنائے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تیسرا نقصان بیان کرتے ہوئے ارشاد مبارک فرمایا جو انسان زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اجتماعی طور پر نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ اسے قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اس کا چوتھا نقصان بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنتی قرار دیا ہے۔ اور اس کا پانچواں نقصان بیان کرتے ہوئے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا اس کے حساب کتاب میں سختی کی جائے گی، اور اس کا حساب کتاب اس قدر سخت ہوگا وہ جان چھڑائے گا لیکن جان چھوٹے گی نہیں ہے۔ اور ساتواں اس کا نقصان بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے 3 لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، ان میں سے ایک وہ مالدار ہوگا جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہوگا۔ عزیزان من، ان تمام آیات سے، ان تمام احادیث سے یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر انسان زکوٰۃ کو ادا نہیں کرے گا تو پھر یہ تباہی اور بربادی انسان کا مقدر بن جائے گی۔